الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، عاشورہ کی شب شروع ہو چکی ہے. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے آج، اور اس روئے زمین پر آج کے دن ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جس کو آسمان نے اس سے قبل نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور اس زمین پر ایسا کسی کا خون نہ بہا ہوگا. آج کی یہ تاریخ عراق کے ایک بے آب و گیاہ میدان کربلا میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے نونہالوں اور شہزادوں کے خون سے بھری ہوئی تھی. کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. آج کا وہ خونی منظر ہے جس کو یاد کر کے دنیا کپ کپاتی ہے. جو اہل دل حضرات ہیں آج بھی وہ رو پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا عشق اور ہماری محبت غلبے سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ایک ٹکڑے کی حد درجہ اپنی جان سے زیادہ عزت کرتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے شہزادے جن کو حضور نے چوما ہے، ان کے لیے جو حالات پیش آئے، ایک درد دل رکھنے والا پریشان تو ہوتا ہی ہے، اور جب جب سنتا ہے زارو قطار روتا بھی ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امام حسین کا یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، کیا اب کوئی دوسرا نبی آئے گا؟ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان کی امت بھی قیامت تک کے لیے، کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی، کوئی دوسری کتاب بھی نہیں آنی ہے، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں. اسی لیے امام حسین جیسا نواسہ رسول اب قیامت تک آنے والا نہیں ہے. کوئی اور نبی آئے گا اس کا نواسہ ہوگا، یہ تو ممکنات میں سے ہے ہی نہیں. اس لیے امام حسین شہید کربلا کی حیثیت اور ان کے داستان ویسی ہی زندہ ہیں جیسے اسلام زندہ ہے. اسی لیے کل میں نے آپ کے سامنے ایک شعر عرض کیا تھا. شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زباں کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا حسین زندہ ہے. جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ جا کہ حسین زندہ ہے. اس پر امام حسین شہید کربلا کا احسان عظیم ہے. آج ہمیں داستان کربلا سنانی ہے. اس سے قبل میں آپ کو اہل بیت اطہار کی فضیلت پر جو قرآنی آیات آئی ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. میرا مولا قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، 25ویں پارے کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول، آپ اپنے غلاموں سے فرما دے کہ میں تم سے کسی بات کی اجرت نہیں مانگتا. یقیناً رسول کا بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، رمضان دیا، رحمان تک پہنچایا. لیکن رسول پاک کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ فرما دیں ان تمام کاموں پر میں تم سے کسی کا معاوضہ یا بدلہ یا اجرت نہیں مانگتا. بلکہ رسول سے فرمایا گیا بس اتنی بات ہے کہ اپنے غلاموں سے کہہ دیں میرے اہل بیت کی محبت کرو. اہل بیت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان پاک، اور خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں، اور اس میں اخص الخاص سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حیدر کرار، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں.
خاندان نبوت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی ہیں، اور مشہور پورے زمانے میں یہ پنجتن پاک سے یہی اشخاص قدسیہ ہیں، جس کو عربی میں بھی یہ کہا گیا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضیلت میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ اے لوگوں، میرے اہل بیت تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جب طوفان آیا تھا تو پورے روئے زمین پر صرف ایک کشتی باقی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں جو سوار تھا بس وہی بچا، باقی سب پوری دنیا میں غرق ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کا دامن چھوٹے تم سے یا نفرت آ گئی، نعوذ باللہ تم نے اپنا ایمان برباد کر دیا، تم نے اپنی آخرت خراب کر دی۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب حسینا فقد احبنی۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو ان سب سے محبت کر جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو میرے حسین سے محبت کرتے ہیں ان سب سے تو محبت فرما۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ تو شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت پاک ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کو 4 سال ہوئے تھے۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ فرمایا اور آپ کا نام حسین رکھا، اور اس شہزادے کی پرورش میں اتنے ناز و نعم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے تھے، اسی وقت یعنی ان کی عمر بھی تقریباً 6 ماہ کے آس پاس تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا کے نونہال حضرت امام حسین کو اور حضرت ابراہیم کو دونوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی منشا یہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ رکھ سکتے ہیں، ایک طرف بیٹا ہے، 2 بیٹوں کے انتقال کے بعد یہ تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، اور ایک طرف نواسا ہے حسین، دونوں کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جبرائیل میں نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اس کا غم تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ 6 ماہ کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے تھے، لیکن ہمیشہ صحابہ میں یہ فرماتے میرے آقا کہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے انتقال پر غم مجھے ہوتا، لیکن حسین کے انتقال پر میری بیٹی فاطمہ بھی غمگین ہوتی اور میں بھی غمگین ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادہ گلگوں قبا جن کو کہا گیا ہے حیدر کرار کے لال، بچپن سے ذہین و فتین تھے، اور کیوں نہ ہو جنہوں نے رسول اللہ کا لعاب پاک چوما ہو، جن کی زندگی کی ابتدائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغوش تربیت میں ہوئی ہو۔ صرف 2.5 سال کی عمر تھی سیدنا امام حسین کی، مسجد نبوی شریف میں جایا کرتے تھے۔ 2.5 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی سی۔ مسجد نبوی میں جاتے اور واپس گھر آتے حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں امی جان میں بتاؤں نانا کیسے خطبہ دیتے ہیں، منبر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہیں، اور ماں کو سامنے بٹھاتے ایک چھوٹا سا تخت رکھتے اور اس پر چڑھتے۔ حضرت فاطمہ ان کے خطبے کے الفاظ سنتی۔ ایک دن اپنے شوہر نامدار حضرت علی سے کہا تمہیں پتا ہے میرا بیٹا حسین اتنی سی عمر میں جاتا ہے مسجد نبوی اور رسول اللہ کا خطبہ سن کر آتا ہے اور مجھے پھر سناتا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑے رہے، اور خطبہ رسول ہونے کے بعد امام حسین ننی ننی ٹانگیں ہیں، چھوٹا سا قد ہے، گھر تشریف لائے۔ ماں نے کہا بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ کہا پورا سناتا ہوں۔ اس تخت پر چڑھ گئے، کیونکہ حضرت علی سامنے ہوتے تو نہیں کہتے، تخت پر چڑھ گئے اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا الحمدللہ کما ینبغی لجلال وجہہ القدیم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ الفاظ قدسیہ
بیان کرتے رہے, حضرت علی سنتے رہے. پورا خطبہ من و عن لفظ ب لفظ حضرت امام حسین نے سنایا تھا. 2.5 سال کی عمر میں حضرت علی باہر آ گئے اور کہا فاطمہ میں یہ اس بات میں حیرت میں ہوں کہ 2.5 سال کی عمر میں حسین نے وہ یاد کیا جو بوڑھے اپنے زمانے میں یاد نہیں کر سکتے, یا بڑی عمر کے لوگ یاد نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد سیدہ کائنات کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت علی نے کہا سچ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان دونوں شہزادوں کو رسول اللہ کی وراثت مل گئی ہے اور حسین سے میرے آقا کا دین چلے گا. ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آئیں دونوں بچوں کو لے کر اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو کچھ عطا کریں. حضور نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ حسن کو میں نے اپنی بہادری اور اپنی سرداری عطا کر دی اور حسین کو شجاعت اور استقامت اور دلیری میں نے عطا کر دی. امام حسین کو اور سخاوت عطا کر دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے ان دونوں بچوں نے پایا ہے, اور ان دونوں بچوں کی ناراضگی کو کبھی حضور برداشت نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے دل آزاری کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. مشہور واقعہ ہے, دونوں بچوں نے تختیوں میں ایک تحریر لکھی اور اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا ماں فیصلہ کر کے بتاؤ حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی. سلیٹ پر جو لکھا جاتا تھا پہلے, سیدہ کائنات نے دیکھا اور فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا کہ کس کی تختی کو اچھا کہا جائے. ایک کو کہیں تو دوسرے کو غم نہ ہو, دل آزاری نہ ہو. کہا بیٹا یہ فیصلہ تم اپنے بابا کے پاس لے جاؤ, ابا جان تمہارے فیصلہ کریں گے. حیدر کرار کے پاس دونوں شہزادے آئے, انہوں نے بھی دیکھ کر کے یہ محسوس کیا کہ اگر حسن کی تختی کو اچھا کہوں تو حسین کو برا نہ لگے, اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں تو حسن کو برا نہ لگے. آپ نے کہا بیٹا یہ فیصلہ مجھے نہیں آئے گا. جو حیدر کرار بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے وہ اپنے ان دو شہزادوں کی دل آزاری پسند نہ کرتے ہوئے کہا یہ فیصلہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں چھوٹی عمر کے شہزادے آئے اور اپنی تختیاں دکھا کر پوچھا کہ کس کی تحریر اچھی ہے. وہ رسول کائنات مالک و مختار نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور دیکھتے رہے, اور پھر آپ نے بھی ارشاد فرمایا یہ فیصلہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ کے حوالے کرتا ہوں. رب العالمین تو فیصلہ فرما میرے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے. اللہ کریم نے جبرائیل امین کو جنت سے ایک سیب دے کر بھیجا, کہا یہ سیب اوپر سے گراؤ, جس کی تختی پر گرے اس کی تختی اچھی مانی جائے گی. جبرائیل امین نے اوپر ہوا سے ان دو تختیوں پر وہ سیب گرایا. یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا مدینے کا وہ ایک علاقہ کافی سالوں تک محفوظ رکھا گیا تھا. دونوں بچے تختیاں لیے کھڑے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیکھ رہے ہیں, حیدر کرار دیکھ رہے ہیں, اور فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں یہ فیصلہ اللہ کا کیا ہوگا. دونوں تختیاں جب لے کر کھڑے تھے, سیب آسمان سے گرا اور آدھا آدھا ہو کر دو ٹکڑے ہو کر آدھا ادھر گرا اور آدھا ادھر گرا. رب کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں سے کسی کی دل آزاری ہو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کی تختیاں پسند فرمائی. عزیزان گرامی اوقات, ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لائے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا شہزادے کہاں ہیں؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں, کب سے غائب ہیں, نہیں نظر آتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود باہر نکلے. حضرت فاطمہ بے قرار تھی, بے چین تھی, اور اس کے بعد ڈھونڈنے پر ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ گھبرائی آئی, حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ, یہ دونوں شہزادے تنہا نہیں سو رہے ہیں, اللہ کے فرشتوں کی جھرمٹ سایہ کیے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کی کشتی ہو رہی ہے گھر کے اندر, اور بچوں کو کشتی کھیلنے کی پریکٹس کروائی جاتی تھی کیونکہ وہ خاندان نبوت ہے, اور عرب کے لوگ بچپن سے بہادر بناتے تھے, سپاہی بناتے تھے. امام حسن بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں, اور دونوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشتی لڑوا رہے ہیں. لیکن حضور کس کی طرفداری کر رہے تھے؟ امام حسن کی, بڑے بیٹے کی. اور ہمیں حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن تم حسین کو ادھر سے پکڑ لو, ادھر سے پکڑ لو, ادھر سے گراؤ, ادھر سے گراؤ. حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی اور عرض کیا ابا جان عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا ساتھ لیا جاتا ہے, جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی حمایت میں ماں باپ کھڑے رہتے ہیں, آپ تو بڑے حسن کا ساتھ دے رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی, ادھر سے حسین کی سپورٹنگ میں جبرائیل امین اترے ہوئے ہیں, وہ ان کی حمایت میں ہیں, اور ادھر سے میں حسن کے لیے کھڑا ہوں. یہ وہ گھرانہ تھا, ایک طرف سید الملائکہ ہے اور ایک طرف سید الانبیاء ہے. میرے عزیزو دنیا میں ایسا گھرانہ نہ ہوا تھا نہ قیامت تک ہوگا. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے گھر بھی آتے تو انداز کیا تھا؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت, اور اسی لیے امام حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے
کہ مدح خان اہل بیت ہے، کس زبان سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، خود خدائے پاک کرتا ہے ان کی پاکی کا بیان۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنی جگہ پر، لیکن قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی آلائش اور نجاستوں سے اس گھر کو خوب پاک کر دے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ اس گھر کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی آلائش سے میرے نبی کے گھرانے کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ اور دوسری آیت وہ بھی ہے، اس گھرانے کی فضیلت میں آپ کو پتا ہے، دونوں بچے ایک بار بیمار ہوئے تو گھر والوں نے یہ منت کر لی تھی، حضرت فاطمہ کی جو کنیز تھی فضہ، انہوں نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ پورے گھر والے، بچے صحت یاب ہو گئے، روزہ رکھا، لیکن گھر میں قناعت فاقہ کشی ایسی ہوتی تھی کہ حضرت علی دن بھر مزدوری کر کے جو رقم لاتے تھے 2 درہم، جس سے آٹا اتنا خریدا جا سکتا تھا 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ حضرت علی آٹا لے کر آئے شام کے وقت اور روٹیاں بنائی 5 روٹیاں۔ اسی وقت دسترخوان پر جب بیٹھے افطار کے لیے ایک مسکین آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے لجپال گھرانے والوں، سخی گھرانے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ 5 روٹیاں اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، انہوں نے پھر روزہ رکھا، اور آج کے دن حضرت علی دن بھر کام کرتے رہے اور پھر رات شام کے وقت مختصر سا آٹا لائے اور پھر روٹیاں گوندی گئیں، اور 5 روٹیاں بنی تھی کہ افطار کے عین وقت ایک یتیم بچہ آیا اور کہا میرا باپ نہیں، میں نے تو کئی دن ہو گئے نرم غذا کھائی نہیں، مجھے کھانا نہیں ملا ہے۔ اہل بیت کا گھرانہ یہ روٹیاں اٹھا کر بھی دے دیا۔ تیسرا دن تھا روزے کا، آج کے دن بھی یہ مزدوری کے بعد جو آٹا لایا گیا 5 روٹیاں بنی۔ افطار کا وقت تھا، ان قریب ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آیا، کہا زمانہ بیت گیا، جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کھانا کہاں مل سکتا ہے تو لوگوں نے تمہارے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوری روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو بھی دے دیا۔ پہلا دن مسکین کھایا، دوسرے دن یتیم کھایا، تیسرے دن جیل کا قیدی کھایا، اور 3 دن کے بعد ان کا پیٹ سے لگ گیا۔ یہ طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے بچے دیوار کے اندر، اور گھر کے اندر کسی کو آواز نکالنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا ان کی آنکھیں اندر جا چکی ہیں، پیٹ دبا ہوا ہے اور کوئی اٹھنے کے قابل نہیں۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیا حال ہے، یہ بیمار ہو یا کس بات کی یہ اس طرح کا غم ہے؟ حضرت فاطمہ نے واقعہ سنانا چاہا۔ اسی اسنا میں جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآن لے کر نازل ہوئے، آیت قرآن لے کر کے آئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر میں یہ ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے کی، کہ اہل بیت نے ایک دن مسکین کو، ایک دن یتیم کو اور ایک دن قیدی کو کھانا کھلایا، اور ان سے کوئی جزا نہیں مانگی، ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ اے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا، آپ اپنے گھر والوں کو بشارت دے دیں کہ وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ نہ مسکین آیا، نہ یتیم آیا، نہ قیدی آیا، وہ جو بھی آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا، پھر جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اتارا گیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہے اہل بیت اطہار کی مختصر جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، تاکہ ہمارا ذہن تیار ہو ہم کس گھرانے کی بات سننے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میرے آقا نکلے تھے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن یہ معاملہ ہوتا ہے مباہلہ۔ عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا، حضور نکلے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اپنے بیٹوں کو لے لیں، اپنے بیویوں، اپنی عورتوں کو لے لیں اور خود بھی جائیں۔ اس وقت رسول پاک اس مباہلے کے لیے جن کو لے کر چلے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی تھے، حضرت فاطمہ تھی، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ انہی لوگوں کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجران گئے تھے۔ عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ پہلے تو بہت ڈینگے مار رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے، بعد میں جب حضور کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اپنی چھت پر کھڑے ہو کر سارے عیسائیوں کو بلایا اور پوچھا کس کو تم نے بلا لیا مباہلے کے لیے؟ کہا یہ عرب کے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا منع کر دو، ختم کر دو یہ مباہلہ۔ کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اگر مباہلہ ہو گیا تو یاد رکھ لینا قیامت تک روئے زمین پر پھر کبھی کوئی عیسائی آ ہی نہیں سکے گا۔ یہ سچے رسول کا چہرہ ہے، اور ان کے ساتھ جو شہزادے ہیں یہ گلگوں قبا، ان کے چمکدار چہرے
سچائی کی علامت ہے. یہ وہ خاندان نبوت ہے, یہ وہ خاندان اہل بیت ہے عزیزان گرامی اوقات. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رسول کی امت نے اسی خاندان کو بے آب و دانہ اس طرح سے تڑپایا ہے کہ روحیں کانپ جاتی ہیں. ایک عام آدمی کے ساتھ ہونے والے حادثات کو بھی ہم سیریسلی لیتے ہیں اور غم ہوتا ہے, اور جہاں سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے, جہاں سے ہماری محبتیں وابستہ ہیں, اس خاندان کے لیے ہم جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں. تب پھر ان پر آئے ہوئے ان تمام معاملات کو سنتے ہیں تو یقیناً کلیجہ منہ کو آتا ہے. معاملات کیا ہوئے, اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں. امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے, اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے, اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے, اصرار کر رہے تھے. صحابہ نے روکا, منع کیا, کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا. تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو. امام مسلم گئے, حالات اچھے تھے, 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے, اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں, کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں. لیکن ہوا کیا, یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو. وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا. کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا, دھمکیاں دیا, قتل کیا. صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا, اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا. اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا, ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا. یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں, مجھے نکلنا ہے. اب سنیے, مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں, 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے, 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے. ذی الحجہ کی 4 تاریخ, اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام. دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں, حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں. اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے. امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے, اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا. لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے, دغا بازی ہیں. آپ کے والد وہیں قتل ہوئے, آپ کے بھائی شہید ہو گئے, اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں. امام علی مقام یہ کہتے تھے, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے, اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو بہرحال امام علی مقام کا یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں, انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے. عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی. مڈبھیڑ بھی ہو گئی, ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے. یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی, محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے. یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے. بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور, اس سے ملاقات ہوئی, پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں. اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں. کہا اے امام, آپ کوفہ جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں, یزید کے ساتھ ہیں ان کی تلواریں. وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں, آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں. امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو وہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے. تو یہ سب باتیں ہوتی رہی, تھوڑی منزل اور طے ہوئی تھی. میں یہ بھی بتا دوں امام علی مقام کے اس قافلے میں کتنے لوگ تھے. تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا, 82, جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے. عبداللہ بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے, 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے. امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے, اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے. امام زین العابدین, علی اکبر اور علی اصغر, تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے. یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے. اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں, اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں. ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے, اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی, وہ ساتھ ہوئی.
اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو. اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے. حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر، جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد، یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں، امام حسین کے بہنوی، سگے بہنوی بھی ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو، بیچ راستے میں بھیجا، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ واپس چلے آئیں، مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام، اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں، تو جانتے ہیں امام حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا. امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے، عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر، ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا، اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے، اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے، انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے، صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے، نکل گئے اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں. امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے. بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قین بجلی ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی. امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا. بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی یہ خیمے میں تھی اور ایسی ٹانٹ لگائی، کہا زہیر
تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی. ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے. کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا. زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا. زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا. کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا. مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں. یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہے جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہے. یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا. تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی. محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی. ایک محرم کی تاریخ تھی. عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر متی و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے. یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے. آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرمان بردار کر کے لے کے جاؤں گا. امام حسین نے اس سے بات کی. کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرمان بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا، لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے، میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے. میں ادب کرتا ہوں، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا، بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے، انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں لوگوں کی مہریں ہیں، دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں. امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا، اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی. تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو، یزید کے پاس میں بات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی، میں بات کروں گا. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں. یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے.
حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں, میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبیداللہ بن زیاد کے پاس, یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نمازوں کا وقت ہوتا, ظہر کا وقت ہوا, امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا, اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے, امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے, تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی, امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے, دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے, لیکن خدا کی قدرت دیکھیں, ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی, امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی, نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے. یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے, 5 محرم آ گئی, کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا, یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا. ایک جگہ آئی, بنی مقاتل وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں. امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے, اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں, آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں, دمشق کی طرف بھی مت جائیں, تیسرا کوئی راستہ لے لیں, میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا, جنگ نہیں کروں گا, لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, تیسرا راستہ لے لیا. تیسرے راستے پر چلتے رہے, اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا, دریائے فرات کنارے تھا, اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, اونگ آ گئی, نیند آئی اور خواب دیکھا, اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ, آپ کی بہن ہے, قریب آئی, کہا بھائی جان کیا بات ہے, کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے, موت قریب آ رہی ہے. یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا, 6ٹھی محرم ہو چکی تھی, 7ویں محرم آ رہی تھی, شام کا وقت تھا. آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. آپ نے ایک آہ بھری اور کہا هذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا. امام علی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے, ہمارے سامان اتارے جائیں گے. ومقتل رجالنا, یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے. میں نے سنا ہے. اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا. یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا. اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی, کوئی آس پاس گھر نہیں تھے, آبادی نہیں تھی. دریائے فرات قریب تھا, لیکن ابھی دوسری صبح ہونے کو تھی کہ عبیداللہ بن زیاد نے کیا کیا. ایک شخص ہے عمرو بن سعد, تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو, یاد رکھو. سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں, 10 مبشرہ میں سے ہیں. یہ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بھی ابی انت و امی ارمی یا سعد. جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد, تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا, وہ سعد بن ابی وقاص ہیں. ایران کے فاتح, عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص, ان کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد. یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا, وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے, بغاوت کر گئے تھے, اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ. اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ یہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی. عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبیداللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ, اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس سے کہا رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا, پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو, وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا مجھ سے یہ کام نہ لو, وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے, مجھ سے یہ کام نہ لو, میں لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا. عبیداللہ بن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے, ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو, ایمان غارت کر دیتی ہے. مال دولت اور پیسوں کی لالچ کبھی کبھار لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے, لوگ ایمان بیچنے پر بھی آ جاتے ہیں. آج کئی ایسے ہیں جو ظالم حکومتوں کے کارندے بنے ہوئے ہیں, حکومت تخت کو دیکھ کر کے ان کی گھی چاٹنے کے لیے, ان کی ملائی کھانے کے لیے وہ اپنا دین بھول گئے, اپنا ایمان بیچ دیے.
ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آج بھی یہ حالات ہیں. عمرو بن سعد صحابی رسول کا بیٹا پلٹ گیا اور کہا میں ہی جاؤں گا حسین کے مقابل میں. میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. باپ چاہے جتنا بھی بڑا ہو, اگر تمہارے ساتھ اللہ کا فضل نہیں تو یہ باپ کی نسبت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے. اللہ کا فضل تمہیں بچائے گا اور ایمان ہونا ضروری ہے. اتنے بڑے باپ کا بیٹا بدل گیا اور کہا 4000 کی فوج لے کر میں جاؤں گا حسین کا راستہ روکنے کے لیے. عبید اللہ بن زیاد نے شاباشی دی, کہا جاؤ. عمرو بن سعد کو بھیجا گیا. 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں اترا. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5000 کی فوج. حیرت کی بات ہے 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے, ویسے دیکھا جائے تو 200-300 لوگ بھی کافی ہوتے, ڈبل بھیج دیتے. یہ تو ٹوٹل 5000 کی فوج بھیجی گئی. 5000 لوگ آئے اور اس کے بعد عمرو بن سعد جیسی آیا امام علی مقام امام حسین سے, چونکہ پہلے سے تعلقات تھے, جانتا تھا, آتے ساتھ میٹنگ شروع کر دی. رات کے وقت ادھر سے 20 سوار, ادھر سے 20 سوار امام حسین کی طرف سے بھی ایک میدان میں جمع ہوئے اور پھر ان دونوں لوگوں نے سواریوں کو دور کیا, تنہا بیٹھ گئے دریائے فرات کے کنارے. عمرو بن سعد نے پوچھا آپ کی کیا منشا ہے, آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے وہی 3 باتیں رکھی جو حر بن یزید کو بتایا تھا. کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانے دے دو, یا تو پھر سیدھے دمشق لے کر کے چلو, تم بھی ساتھ چلنا, ہم بات کریں گے, یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے, میں اپنی زندگی گزار لوں. عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا, امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے, وہ خوش ہوا اور کہا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, صلح ہو جائے گی. حسین قتل کی نیت سے نہیں آئے, جنگ کی نیت سے نہیں آئے, یا بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں, فتنہ نہیں چاہتے ہیں. ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اچھا ہی ہے. اس نے خط لکھ کر کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حسین ابن علی یہ صلح کی نیت رکھتے ہیں اور یہ قتل نہیں چاہتے, لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے. انہوں نے 3 باتیں یہ رکھی ہیں, تم قبول کر لو تو جنگ سے ہم بھی بچ جائیں گے, وہ بھی بچ جائیں گے. عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خط آیا اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جب وہ خط پڑھنے لگا اور درباری موجود تھے ان کے سامنے سنایا, اور ایک وقت عبید اللہ بن زیاد پر بھی ایسا آیا, اس نے کہا چلو یہ معاملہ سر ہو گیا, کیونکہ میرا معتمد خاص ہے عمرو بن سعد, اس کی بات پر مجھے بھروسہ ہے, وہ ہمارا وفادار ہے, اس نے اگر یہ بھیجا ہے تو بات سچی ہوگی, حسین لڑنا نہیں چاہتے, لہذا ہم اس جنگ کو سرد ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے, ختم کر لیں گے. یہ بات ابھی چل رہی تھی. نہایت ہی ازلی بدبخت لعین زمانہ شمر ذل جوشن نام کا ایک شخص تھا, دربار میں بیٹھا ہوا وہ کھڑا ہوا کہا امیر محترم عبید اللہ بن زیاد, اگر حسین کو وہاں سے لوٹنے دے دیا جائے تو ان کی فتح ہوگی اور آپ کی شکست مانی جائے گی, وہ عزت والے مانے جائیں گے اور آپ ذلیل مانے جائیں گے. اگر وہ چلے گئے تو اپنی باتوں پر قائم نہیں رہیں گے اور پورا عرب ان کے ہاتھوں پر آ جائے گا. آج تمہارے پاس وقت ہے, آپ نے عمرو بن سعد کو جو بھیجا ہے آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ خبر ملی ہے رات رات بیٹھ کر کے وہ اکیلے حسین کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے باتیں کرتا رہتا ہے, اس کی غالباً دوستی ہو گئی ہوگی, اس لیے اس نے ایسا خط بھیجا ہے. پورا مائنڈ چینج کر دیا عبید اللہ بن زیاد کا. اسی لیے چمچے جو بڑا کام کرتے ہیں, ہمیشہ بڑے بڑے امیروں کا, بڑے بڑے سرداروں کا, حاکموں کا دماغ بدلنے کے لیے جو پالے ہوئے چمچے ہوتے ہیں, ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. عبید اللہ بن زیاد کا سر پھر گیا, کہا یہ بالکل صحیح مشورہ دیتا ہے, حسین کے ساتھ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر صلح ہو جائے گی. یعنی آیا ہے, تم کو صلح کرنے نہیں بھیجا گیا, حسین کا سر کاٹ کر لانے بھیجا گیا ہے, تم یہاں کون سی باتیں کرنے آئے ہو. عمرو بن سعد نے گالی دی شمر ذل جوشن کو, کہا تجھ پر قیامت تک لعنت ہو, تو نے ٹھنڈی ہونے والی اس جنگ کو آگ میں بھڑکا دیا. ہم تو قتل نہیں چاہتے تھے, لگتا ہے تو نے ہی ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا اور اس کو بھڑکایا اور یہ خط لکھنے پر مجبور کیا. شمر ذل جوشن نے کہا وہ سب باتیں بعد کی, فوج میرے حوالے کرتے ہو یا سپہ سالاری برقرار رکھنا چاہتے ہو. اگر سپہ سالاری برقرار رکھنا ہے تو میدان میں اترو, ورنہ میرے حوالے کرو اور بات واپس چلے جاؤ کوفہ. پھر بھی لالچ غالب آ گئی عمرو بن سعد پر, کہا نہیں, میں سپہ سالاری چھوڑ نہیں سکتا اور نہ کوفہ واپس جا سکتا ہوں, میں میدان میں ڈٹا رہوں گا اور سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاؤں گا. صحابی رسول کا بیٹا, لالچ دنیا کی ایسی ہے, طمع حرص ایسی ہے میرے عزیزو, ایمان غارت کر جاتی ہے, برباد ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کل ملا کر فوج کتنی ہوئی, 22,000 کی فوج ہو گئی. 22,000 کا اتنا بڑا لشکر, اور اس طرف نہتے امام علی مقام کے شہزادوں کے خلاف کھڑے ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ عمرو بن سعد جیسی 4,000 کا لشکر لے کر 7ویں محرم کو آیا تھا, اس دن سے اس نے پورے دریائے فرات پر 500 آدمی کھڑا کر دیے تھے, پہرے دار.
کہ کسی حسین کے خیمے کے رہنے والے شخص کو فرات تک آنے نہ دیا جائے. 500 لوگ پہرا دے رہے تھے پورے فرات پر, اور خیمہ حسین کی طرف پانی جانے نہیں دیا جا رہا تھا. 7 محرم سے ہی یہ پانی بند کر دیا گیا تھا خیمہ حسین کی طرف. اور اس قافلے میں بچا کچا جو کچھ بھی تھا وہ بھی کھانا ختم ہونے کو آ گیا. میرے عزیزو 22,000 کا لشکر جب آ گیا تو یہ 9 محرم کا دن تھا. 9 محرم کا دن تھا. امام علی مقام سید الشہداء شہید کرب و بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے خاندان والوں کو پھر جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو ان کی طرف سے اس طرح کا لشکر جمع پر جمع ہوتا جا رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. اگر وہ مجھے قتل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ تم سب سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے, تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ان کو تکلیف مجھ سے ہے, ان کی خلافت کی کرسی مجھ سے ہلتی ہے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب چلے جاؤ. مسلم بن عقیل کے شہزادوں سے کہا تمہارے باپ شہید ہوئے کوفہ میں, تمہارے 2 بھائی شہید ہوئے, میں نہیں چاہتا کہ مزید جنگ میں تم اترو, تم واپس چلے جاؤ. امام علی مقام اپنے گھر والوں کو رات کے وقت جب یہ کہنے لگے, ایک ایک شہزادے نے جو تقریر کی ہے اس رات, عزیزان گرامی اگر پڑھو گے تو تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں گی, اور وہ پڑھو گے. حسین اعظم کے سامنے یہ بچے کھڑے ہو کر کے جو جملے کہہ رہے تھے, اللہ اکبر. وفاداری تو ان کے خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ہر بچہ کھڑا ہوتا اور کہتا یہ آپ کیسا مشورہ ہمیں دے رہے ہیں امام علی مقام, امام پاک, آپ کے بعد جینا کس کو کہتے ہیں, آپ کے بعد زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پر قتل کر دیے جائیں اور ہم زندہ رہیں تو ہماری زندگی پر لعنت ہو, ہماری زندگی پر افسوس ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی طرف کوئی تیر بھی آئے. امام علی مقام کے یہ جانثاروں کی جو جماعت تھی کمال کے لوگ تھے, کبھی ان کو تعداد پر اور کبھی ان کی طاقت پر غم نہیں ہوا اور خوف نہیں آیا. 82 لوگ تھے اور جانثاران اہل بیت میں اب جو شمار ہوتا ہے سنیے. یہ حالات جب بدلنے لگے, شام کا وقت آیا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر بن یزید آیا, عمر بن سعد سے کہا, شمر ذل جوشن سے کہا کہ کیا حسین جو 3 باتیں کہہ رہے ہیں تم کو ان میں سے کوئی منظور نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ شمر ذل جوشن خط لے کر کے آیا ہے. عبید اللہ بن زیاد صلح چاہتا ہی نہیں, وہ صرف قتل حسین چاہتا ہے. عمر بن سعد سے یہ حر بن یزید نے کہا تو پھر تجھ پر افسوس ہے, تیرے باپ رسول اللہ کے صحابی ہیں, تجھ پر افسوس ہے, تو نے خاندان نبوت کو دیکھا ہے, ان کی پرورش کو دیکھا ہے, تو کیا تو تلوار اٹھائے گا حسین کے خلاف؟ حر بن یزید یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں, یہ سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آنے والا خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ حسین کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ عمر بن سعد نے کہا ہم مجبور ہیں, تلوار بھی اٹھائیں گے اور ان کا سر بھی کاٹیں گے. اتنا سننے کے بعد حر بن یزید نے فوج کو دھکا دے دیا 1000 کی, کہا یہ ساری فوج, یہ ساری طاقت تمہیں مبارک ہو, میں جاتا ہوں شہزادہ رسول کے پاس. اس لیے کہ درمیان میں کھڑے ہو کر حر بن یزید نے پکار کر کہا, لوگ کہہ رہے تھے اے حر بن یزید تو کیا کہہ رہا ہے یہ سب باتیں؟ حر بن یزید نے کہا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں, میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے آج فیصلہ دیا ہے, اور تو چاہے تو دوزخ لے لے, چاہے تو جنت لے لے, اس لیے کہ میں جنت کے حسین چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور کسی قیمت پر میں جنت کو سودا نہیں کر سکتا. اس لیے فوج تمہیں مبارک, میں رسول اللہ کے اس شہزادے کے پاس جا رہا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. حسین کی طرف سے کس شہزادے نے ڈھول بجائے؟ یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ڈھول بجائے گئے, تبلے بجائے گئے, نقارے, اور اس کے بعد پھر بگل بجا کر کے لوگوں نے اعلان کیا کہ جنگ چھڑ گئی ہے. حیرت ہوتی ہے ان ظالم کتوں پر کہ رسول اللہ کے خاندان کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہزادوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کے نامردوں کی فوج جمع کر لی اور جنگ کا اعلان کرتے ہو. پھر بھی حسین اعظم کا ایک شہزادہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, منہ پھیرنے کو تیار نہیں. جنگ کا بگل بج گیا تو گھر کے اندر سے خیمے سے عورتیں سہم گئیں کہ کیا حقیقت میں یہ پوری فوج ہم پر ٹوٹ پڑنے والی ہے, یہ رسول اللہ کی امت ہے. امام علی مقام نے کہا صبر صبر. پھر عمر بن سعد جو سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا, لوگوں کو بلایا اور جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس شخص کو بلایا اور کہا گواہ رہنا, کمان میں تیر ڈالتا ہے اور سب سے پہلا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا, کہا تم لوگ گواہ رہنا, جنگ کی ابتدا کرنے والا میں ہوں, سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں, تاکہ امیر المومنین یزید کے پاس سے مجھے انعام و اکرام ملے اور میرے لیے جو پروانہ رے کی حکومت کا دیا گیا تھا اس کا میں حقدار ہو جاؤں. یہ کیسی لالچ تھی, یہ کیسا ہرس تھا, کیسا طمع ہے. عزیزان گرامی اوقات, جنگ چھڑ گئی,
تو حر بن یزید جو شخص تھے جو خیمہ حسین میں ایک رات پہلے آئے تھے، امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے ہیں گھوڑے سے اترے بغیر کہ امام مجھے جانے دیں، امام علی مقام مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام کے دستے پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے۔ یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ۔ کوفی ویسی بزدل لوگ تھے، تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ۔ یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ عمرو بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں، جاؤ اس کے مقابل میں۔ حر بن یزید کا حال یہ تھا بپھرا ہوا جیسے انسان ہو اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے۔ ایک ہی حر بن یزید ہے تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا۔ وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے، بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے، تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزو حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں۔ زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے، حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ اسدی یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں، یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں، یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے بات کرنے دو، لیکن یہ جانثاران ایسے تھے، یہ محبان اہل بیت ایسے تھے امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے۔ جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا۔ حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے، یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے، زوال تک لڑتے رہے، یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے۔ کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے مولا علی کی اولاد، امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے عبداللہ بن علی، زید بن علی، بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے، یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں۔ حضرت عباس علمبردار یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں، یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ، یہ 5 بھائی آئے اور یہ کہ بات دیکرے انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کہ بات دیکرے نوش کرتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں، تو اب سیدنا عباس علمبردار یہ امام حسین کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں، یہ آئے خیمے میں تھے، بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، 3 دن ہو گئے، میرے عزیزو ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے، آج بھی روزے سے ہوں گے، ابھی دن نہیں ڈھلا ہے، لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے۔ کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے، جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے، کمال کے لوگ ہیں، کمال کے۔ بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے۔ حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں۔ وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ حضرت عباس جیسی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے۔ اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے، جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی، کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں۔ جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا، کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں، مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں۔ چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے۔ عمرو بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی،
یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں. یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی, اس مشکزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکزہ گرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا, ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈھوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکزہ گرا ہو, ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن اس عباس کی جرات کو سلام, دانتوں میں مشکزہ اٹھایا, منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے, ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو. ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی. ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو, لیکن مشکزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکزے کو پھوڑ دیا, اور مشکزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں, مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علم بردار مشکزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا, شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے, دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے, دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے, شہید کرتے اور ہٹ جاتے, اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے. کٹے ہوئے بازو, ایک بازو ادھر گرا ہوا, ایک بازو ادھر گرا ہوا. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں, ہر سال جاتے دیکھتے ہیں, ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے, سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے, اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری, اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے, اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول, تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین, تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے, جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی, جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان, میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ تبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے, اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی, رسول اللہ کی شباہت تھی. میرے آقا کا, خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا, پکارا حل میں مبارزین, کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا, بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا, ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمر بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا, کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو, میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے, میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے. عمر بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی, وہ حیدر کرار کا پوتا ہے, فاتح خیبر کا پوتا ہے, تجھے پتا ہے, مقابل میں جا. کہا نہیں, میرے 4 بیٹے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا, ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا. ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے. بڑے بیٹے کو بھیجا, امام قاسم کے پاس آیا. امام قاسم 3 دن کے پیاسے, لیکن تلوار ایسی چلتی تھی.
ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا. دوسرا آیا, دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا. تیسرا آیا, اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح. چوتھا آیا, اس کو بھی مار دیا. ازرق اب بفر گیا, میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگرے ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے. خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا, دہاڑتا ہوا, پکارتا ہوا, کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا, میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. امام قاسم نے کہا, ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے, شہ سوار ہے, لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی. یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے. کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی. امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا, ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی. کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا. یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا, اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے, یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا, لہذا اس پر حملہ کرو. سارے لوگ تیروں سے, ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے. ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا. 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا, وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا. اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا. یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی. اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے. ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. عرب کہتے تھے شباہت تھی, ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے, علی اکبر کو. یہ مولا حسین کے پاس آئے, ان کی عمر تو 19 سال کی تھی. 19 سال کا جوان آیا, کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے. حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو. حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے, امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے, اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا, بھائی رو کیوں رہے ہو, کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا, میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو, کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا, میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں, صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے ہیں, اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے. وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا, مارتے تھے, صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے. بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے. علی اکبر ایسے تھے, صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے. امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی. تاریخ نگاروں نے بتایا, علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا, بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے, العطش یا بتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے, پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے, بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر, اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو, میرا بچہ جا چکا, چھوڑ دو, میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے, کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں, کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے.
उस बाप ने तो टुकड़े जमा किए हैं, टुकड़े जमा किए हैं, और अपने कंधे पर वो बोझ उठाकर लाते और खीमे पाक के पास लाशें जमा करते रहे, गिनते थे। हैरत होती है। मैं हजार चाहता हूं कि गम का इजहार तन्हाई में हो, मजमे में ना हो, लेकिन दिल बेकाबू होता है, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत से जो हमारी अकीदतें जुड़ी हुई, हमारी मोहब्बतें जुड़ी हैं, मौला हुसैन को हम अपने नजात का जरिया समझते हैं, और हमारा अकीदा उनसे वाबस्ता है कि कल क़यामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे, इसलिए उनका गम हल्का नहीं होता हमारे लिए। जब इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे, आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी, अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी मां का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे, और बच्चा जब खामोश था तो बीबियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। यह कहकर के जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुबा हुआ है, हलकूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहिरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो तुम्हारी इज्जत व अतार पर। हम में से हमारी जिंदगियां तुम्हारे इस अज़्म के 1/5वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। उस छोटे बच्चे को भी लिटा दिया गया। इस शाम गरीबा को याद करते हैं। आज आशूरा का दिन है, आज आशूरा का दिन है इमाम आली मकाम के लिए। इसीलिए शायर ने कहा है कि करबला का खूनी मंजर है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बपा है मियां ने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत। इमाम आली मकाम ने देखा ये के बाद दीगरे मेरे भाई गए, मेरे अब्बास के बाजू काटे, मेरे बच्चे को इन्होंने हलक से छलनी करके मार दिया। अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, बचा कोई नहीं था। एक ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर से उठ बैठा, जवान शहजादा कहने लगा बाबा जान मैं जाता हूं। इमाम आली मकाम ने माथा चूमा, कहा ज़ैनुल आबिदीन तू भी जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी, तुझे जिंदा रहना है, और अगर मेरे मौत के बाद बता इन बीबियों को कौन देखेगा, मेरे घर तो अभी कोई मर्द बचा नहीं, कौन जवान है जो इनका सहारा होगा। लिटा दिया बिस्तर पर, तुम आराम करो। मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद की कुर्बानियों को भी मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान में लेटे लेटे देखते थे, जानते हो इनकी जिंदगी कैसी हो गई थी। करबला के बाद जब ये मदीने वापस गए थे तो कभी भी किसी कसाब की दुकान के पास खड़े होते तो रोने लग जाते थे। खुला गोश्त देखते, कोई कसाई जो गोश्त बेचता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे तो जल्दी चादर डाल देते गोश्त पर। लोग पूछते क्यों, कहा वो जो इमाम आ रहे हैं ना, अभी ये कच्चा गोश्त देखेंगे रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गोश्त के टुकड़ों को देखा था। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बार एक कसाई को बुलाया और पूछा तुम जानवरों को कैसे ज़बह करते हो। कहा किबला रुख लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़बह करते हैं। चीख मारी और कहा दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते हैं, मेरे बाप को कूफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा बगैर पानी पिए दुनिया से गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं, जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते
تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں، اس کے بھائی کے ٹکڑے ہیں، اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں، تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو؟ لوگوں خیر کرو، شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں، یہاں تو خون نکلنا چاہیے۔ یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا، اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا۔ امام حسین عظیم، اس قائد کو لاکھوں سلام۔ اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے، سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں، بیٹی لے کر آئیں، اور اپنے بھائی کو اس صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا۔ امام حسین نے کہا میری بہن، میری ہمشیرہ آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے، اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا، میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا، اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا، تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا، اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے۔ امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی۔ امام عالی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے، اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے۔ کیوں نہ روئیں؟ ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے۔ میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے، اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں۔ میرے عزیزوں، اس فاطمہ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے، جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، ان کا آخری دیدار ہے۔ جو دوش پیمبر کا راکب ہے، سوار ہے، اس کا آخری دیدار ہے۔ جن سے شریعت مصطفیٰ چلی، اس کا آخری دیدار ہے۔ رسول اللہ کا جبہ پہنا، امامہ پہنا، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا، سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے۔ امام عالی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں۔ کہا چھوٹی سکینہ آئی اور کہا بابا جان یہ کوفی تو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلا سکے، آپ کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا، تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا۔ یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے، اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میرے عزیزوں، ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر، گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ عظیم ان کا گھوڑا، جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا، آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی، اس کو مارا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہیں کہ اے گھوڑے، اے سواری میرے بابا جان کو نہ لینا، اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے۔ ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا اس عظیم سواری کو نہ روکنا، اس لیے کہ آج میرے امتحان کا دن ہے اور تمہارے صبر کے امتحان کا دن ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام علی مقام گھوڑے کو دوڑا دیے۔ یہ آخری دیدار تھا خیمہ حسین کی طرف سے، جو یہ شہزادہ گلگو قبا رسول اللہ کا یہ حسین شہزادہ نکلا تو میدان کربلا میں آ کر پھر وہ خطبہ دیا جو حر بن یزید کے سامنے دیا تھا، عمر بن سعد کے سامنے دیا تھا۔ آج 10ویں محرم تھی، جمعہ کا دن تھا اور عین ظہر کا وقت ہے۔ اس وقت حسین اعظم کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور کہا کوفیو کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں، ان سے جا کر تحقیق کر لو، کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا؟ اور کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو؟ یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا، کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے۔
हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे की जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते, मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है, देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई, अम्र बिन साद खड़ा हो गया। शिमर दिलजोशन जो हरामुत्तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह व बलीग खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया। कहा यह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ु बिल्लाह, सबको गालियां दिया। और उसके बाद कूफियों से कहा, अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिख कर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा, खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिलजोशिन की तकरीर असर कर गई। फिर लोगों से कहा गया, हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रगबत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा, इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुजैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था, और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं, कई लोगों को मारकर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल अज़ार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे। और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे, यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर दिलजोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा, ऐसे नहीं, जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे, यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था, चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी, पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह तीरों से बौछार, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल लें, और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा, जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है, लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता, घोड़े पर ही सवार रहे, घोड़े पर ही सवार रहे। फिर पुकार कर कहा, ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं, अज़ानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे। जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज़ हो जाते हैं, क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए? थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे, तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं, दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खुली बिन यजीद, शिमर दिलजोशिन, दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए, एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया,
फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसे ही रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की जरूरत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें और उसके बाद मुख्तसर बाद करबला के वाकयात के बाद हम फातिहा करेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करबला के खाकसारों को भी सलाम और फातिमा के लाडलों को सलाम अकीदत पेश करें। प्यासे इमाम अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम, ज़हरा के लाल अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम। जिक्र तुम्हारा जब लिखा रोने लगा कलम हुसैन, कैसे है वाक़याते गम हासिल करूं रकम हुसैन। दिल में तुम्हारी याद है, होठों पे है अलम हुसैन, लेते रहेंगे हश्र तक नाम तुम्हारा हम हुसैन। प्यासे इमाम अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम, ज़हरा के लाल अस्सलाम। भूली न जाएगी कभी आपकी जिंदगी हुसैन, तीरों के साए में देखी खालिक की बंदगी हुसैन। आपके खून से हुई दीन में रोशनी हुसैन, आपने जगमगा दिया दीने मोहम्मदी हुसैन। प्यासे इमाम अस्सलाम, आली मकाम अस्सलाम, ज़हरा के लाल अस्सलाम। आपने कैसी शान से सब्र का इंतहा किया, वक्त पड़ा तो आपने अकबर सा नौजवां दिया। फिर भी अगर रही कमी
ازگر سا بے زباں دیا، شوروں نے گل ستا دیا، دین نبی بچا لیا، پیاسے امام السلام، عالی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، عالی مقام السلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ مدینے کے پھول کربلا تیری پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیکہ، بیٹھ جائیں پر ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل هو اللہ احد، ایک بار قل اعوذ برب الفلق، ایک بار قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ الفاتحہ۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اس فاتحہ کے بعد ہماری ان مجلسوں کا خراج عقیدت اور ایصال ثواب ہم پیش کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کے تمام اصحاب میں، انبیاء، صالحین، مرسلین میں، اس کے بعد شہداء کربلا کی بارگاہ میں۔ میں تمام شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں میں اتنی اثر رکھا ہے، اتنی برکت ہے کہ ہماری زندگی میں آئی ہوئی تمام پریشانیاں ان کے ناموں کی برکت سے اللہ دور فرمائے گا، اور ہر طرح کی حاجت کو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے پوری فرمائے گا۔ لہٰذا میں ایصال ثواب کے طور پر بھی شہیدان کربلا جو 72 کی تعداد میں ہیں ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں۔ ہر نام کے آگے آپ رضی اللہ عنہ پڑھا کریں اور سلام بھیجا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس تلاوت کو بھی قبول فرمائے۔ اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم ما صلينا وما سلمنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أهل بيته وأزواجه وأمهاته وأبنائه وبناته رضوان الله عليهم أجمعين، خاصة أوصل ثواب قراءتنا إلى سيدنا امام حسين بن علي رضي الله، سيدنا عباس بن علي، سیدنا علی اکبر بن حسین، سیدنا علی اصغر بن حسین، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا ابی بکر بن علی، سیدنا ابی بکر بن حسن بن علی، سیدنا قاسم بن حسن بن علی، سیدنا عبداللہ بن حسن، سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل، سیدنا محمد بن مسلم، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبد الرحمن بن عقیل، سیدنا جعفر بن عقیل، سیدنا حبیب بن مظاہر اسدی، سیدنا انس بن حارث اسدی، سیدنا مسلم بن اوسجہ اسدی، سیدنا قیس بن عشر اسدی، سیدنا ابو ثمامہ بن عبداللہ، سیدنا بریر حمدانی، سیدنا عابس شاکری، سیدنا عبد الرحمن رہبی، سیدنا سیف بن حارث، سیدنا عامر بن عبداللہ حمدانی، سیدنا ہندہ بن حارث، سیدنا شوزب بن عبداللہ، سیدنا نافع بن حلال، سیدنا حجاج بن مسروق،
سیدنا عمر بن کرملا، سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب، سیدنا ہند بن کعب، سیدنا عامر بن ہند، سیدنا نعیم بن عجلان، سیدنا سعد بن حارث، سیدنا زہیر بن قیم، سیدنا سلمان بن مضارع، سیدنا سعید بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بشیر، سیدنا وہب کلبی، سیدنا حرب بن عمر، سیدنا زہیر بن عامر، سیدنا بشیر بن عامر، سیدنا عبداللہ رواح غفاری، سیدنا جون غلام ابی ذر غفاری، سیدنا عبداللہ بن یزید، سیدنا سلیم بن امین، سیدنا قاسم بن حبیب، سیدنا سعید بن سلیم، سیدنا نعمان بن عمر، سیدنا یزید بن سبید، سیدنا عامر بن مسلم، سیدنا سیف بن مالک، سیدنا جابر بن حجاج، سیدنا مسعود بن حجاج، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود، سیدنا بکیر بن حی، سیدنا عمار بن حسن تائی، سیدنا زرفامہ بن مالک، سیدنا کینانہ بن عتیق، سیدنا عتبہ بن سولت، سیدنا حر بن یزید تمیمی، سیدنا عقبہ بن سولت، سیدنا جبلہ بن علی شبینی، سیدنا کم بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بکیر، سیدنا اسلم غلام ترکی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ الہ العالمین، احکم الحاکمین، یا رب العالمین، خلاق کائنات مولا، ان شہیدان کربلا کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ان شہداء کرب و بلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پھر سے یزیدیت کے فتنے جنم لے چکے مولا، ان شہداء کربلا کی طاقت و قوت اور ان کی جانثاری ہمارے بچوں میں عطا فرما۔ مولا ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما۔ مولا حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرما، زندگی بھر مولا اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن مولا ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں شمار فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا جو ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے جیلوں میں قید کیے گئے، میرے شہر ہبلی کے بچے، اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے، ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ باطل فاشسٹ طاقتوں اور قوتوں سے اسلام اور تمام احکام اسلام کی حفاظت عطا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، دشمنان رسول کو فنا فی النار فرما دے، تو عذاب علیم میں انہیں گرفتار فرما دے۔ اے کریم خدا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا ہمارے اس محلے میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس پورے علاقے وکرولی پاک سائٹ اور یہ علاقہ جتنے آس پاس اس مسجد کے پڑوسی ہیں، اے رب العالمین ان سب کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں، آخری سانس تک مولا ان غیور مسلمانوں کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ مولا زندگی بھر تو ان سب کو بے نیاز رکھ، اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ۔ اے رب العالمین ان تمام لوگوں نے ہمیشہ کریم خدا میرے دینی کاموں میں میری حمایت کی ہے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے رب العالمین قیامت کے دن تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین مرکز ناموس رسالت کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دشمنانوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس پاک سائٹ محلے کو مولا ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ تو رحمتوں سے نواز دے۔ اے کریم خدا رحم الرحیمین اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، ہر بچے کو مولا عاشق رسول بنا دے، تیرے حبیب کا سچا مجاہد بنا دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو مولا حسین کے قدموں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے نام پر الفاتحہ۔ تمام تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، شہدائے طائف، تمام شہیدوں کی ارواح طیبہ کو اور تابعین اولیاء کاملین کی ارواح کو الفاتحہ۔ تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ محدثین، تمام علماء اسلام
جتنے لوگوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ان تمام ائمہ کرام اور امت کے محسنین کے نام الفاتحہ۔ تمام سلاسل حقہ، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ ارواح، ان کی ارواح کو ایک مرتبہ الفاتحہ۔ اخیر میں کل امت مسلمہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں جن کا انتقال ہو چکا، ہمارے والدین، میرے والد اور آپ سب کے خاندانوں میں جو انتقال پا چکے، جو قبرستانوں میں جا چکے ہیں، ان سب مومنین مومنات کی قبروں کے لیے ایک بار الفاتحہ۔ اخیر میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیہ طور پر ہم سب کی صحت و سلامتی، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، عمل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری عورتوں کی حفاظت، ہماری بچیوں، بیویوں، بہنوں، سب کی عزتوں کی حفاظت اور قوانین اسلام سب کی حفاظت کے لیے اخیر میں ایک مرتبہ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کربلا کا یہ خونی منظر آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ عموماً داستان کربلا امام علی مقام کی شہادت تک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کربلا کے بعد کیا ہوا کیا ہوا۔ میرے عزیزو، ان کے شہزادوں نے جب یہ بات کہی تھی امام علی مقام کے لیے کہ اب حسین ابن علی امام علی مقام کے بعد زندہ رہنے کا مطلب ہی کیا ہے، ان کے بعد تاریخ کیا ہے، ان کے بعد جینے کا مزہ کیا ہے، لیکن چونکہ اسلام یہاں تک پھیلا ہے، آیا ہے اب تک صحیح سلامت، تو تاریخ تو بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اگر زندگی باقی رہی تو کربلا کے بعد کے واقعات میں جمعہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا، لیکن مختصراً یہ ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک یہ اہل بیت نبوت کے خیموں پر حملہ کیا کوفیوں نے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو باندی بنا دیا گیا، قیدی بنایا گیا، اور بیڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کو بھی اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی لے جایا گیا۔ اور یہاں سے یہ قافلہ امام حسین کے سر کے ساتھ گیا تھا، حسین اعظم کا سر نیزے میں ڈال کر کے یہ لوگ کوفہ لے کر کے آئے تھے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد امام علی مقام کے سر کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا دمشق گیا تھا، ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں تک یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے، سچ کہا ہے شاعر نے، چن کر کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے، بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا، اس نے دیکھا، رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کے سر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا اور سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے، فدا ہو گیا، کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، یہ امانت ہے، ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہے۔ نہیں دیا، لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم اس وقت جو چاندی کے سکے تھے تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ، ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا۔ انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے، اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا۔ امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری چرچ میں رہنے والا راہب ہے، لایا، جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو، چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا۔ دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا، آنکھیں بھگوتا رہا۔ اس نے سوچا یہ کیسی قوم ہے جس رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، اس رسول کے بیٹے کو کاٹ کر کے لائی ہے۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے سر کو وہاں رکھا تھا، اونگ آئی، سو گیا، لیکن قسمت جاگ گئی، میرے آقا تشریف لائے۔ خواب میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے بچے کے چہرے سے تو نے دھول صاف کی، تیرے دل سے کفر و شرک کو میں صاف کرتا ہوں، پڑھ میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ عیسائی پادری میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھا، صبح اٹھا یا جیسے ہی اس کی نیند کھلی دیکھا تو اس کی قسمت جاگ چکی ہے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ایک تو حسین کا چہرہ دیکھا تھا اور خواب میں ان کے نانا کا بھی چہرہ دیکھ لیا،
قسمت کیسی جاگی ہے اسی کو میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھا, ایک ہی مثال رکھا. صبح تو اس نے سر واپس کر دیا, لیکن یہی تو ہم کہتے ہیں اے ظالموں, تم ہزاروں کی تعداد میں ہو کر اسلام کو اس طرح نہیں پھیلا سکے جس طرح کٹا ہوا سر بھی گرجا گھر میں جا کر ایمان پھیلا رہا ہے, اسلام کی دولت سے روشناس کر رہا ہے. اسی کو شاعر نے کہا تھا, کٹ جانا قتل ہو جانا اس سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتا کون ہارا, حقیقت تو بعد کے حالات بتاتے ہیں. کٹا ہوا سر بھی ابھی لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے, کٹا ہوا سر اب بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے. حقیقت میں یہی تو فتح ہے, اور اسی کو آج ہم کربلا کے میدان میں جا کر دیکھتے ہیں. آج پوچھنا کسی سے, دمشق میں جا کر, ملک شام کا یہ کیپٹل سٹی ہے, راجدھانی ہے دمشق, جا کر پوچھنا یہاں کبھی یزید کا دربار لگتا تھا, یہاں خلافت ہاؤس ہوا کرتا تھا, یہاں بڑی عمارت تھی, وہ کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ لوگ تمہیں پکڑ کر کے لے جائیں گے اور ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں پر یزید مر کر ختم ہوا, اس کی قبر محفوظ نہیں. لے جا کر کے تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں گے جہاں سڑن کی بدبو ایسی آتی ہے. دمشق والے اپنا پورا گاربیج, اپنا کچرا جہاں لا کر ڈم کرتے ہیں, پھینکتے ہیں, جہاں کتے آج بھی پیشاب کرتے ہوں گے, اس جگہ پر یزید کے متعلق لوگ بتاتے ہیں یہاں ختم ہو گیا, یہاں اس کا دربار ختم ہوا. اور میرے عزیزوں, اگر قسمت ساتھ دے تو ایک بار عراق کے شہر اس کربلا کے میدان میں بھی جانا, وہاں جا کر کے پوچھنا, سنا ہے یہاں ایک میدان تھا اور یہاں پر کوئی گھر نہیں تھا, یہاں پر کوئی پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, اور رسول اللہ کے شہزادے کٹ کٹ کر کے گرے تھے, اس میدان میں ان کے ٹکڑے اڑائے گئے تھے. لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یہاں اپنا میدان ہے, نہ بے آب و گیا کوئی میدان ہے, صحرا ہے, بلکہ کربلا کا میدان تو ایسی گھنی آبادی میں تبدیل ہے کہ اس آبادی کے بیچوں بیچ ایک عظیم قلعہ نظر آتا ہے جس کا گنبد سونے سے کلئی کیا ہوا, گنبد کے اوپر لال جھنڈا لہراتا ہوا. لوگ لے جا کر کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے جس کو تو کہہ رہا تھا ہزار ٹکڑوں میں بدل گئے, یا اس شہنشاہ کا دربار ہے. یہاں لوگ آج بھی چٹیوں میں اپنی حاجتیں لکھ لکھ کر کے لاتے ہیں اور روضہ حسین پر ڈال کر جاتے ہیں. وہ چٹیوں کا انبار دیکھو تو چھت تک لگ جاتا ہے. پتہ یہ چلا یزید کے دربار شاہی میں آج کوئی اپنی حاجت لے کر نہیں جاتا, اور کٹے ہوئے سر کے پاس بھی قیامت تک لوگ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں. حسین میرے بچے بگڑ گئے, حسین میری اولاد نہیں ہوتی, حسین میرا بزنس نہیں چلتا, میرا کاروبار نہیں چلتا, حسین میرے فلاں بیمار ہے. ہر گھڑی اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں. یہ مسئلہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے آج تک اگر رعایا اپنی حاجتیں لے کر جا رہی ہیں تو کسی مردہ کے پاس نہیں, زندہ شہنشاہ اعظم کے پاس لے جا رہی ہیں. اسی لیے فتح کا نام ہمیشہ حسین کے نام سے جڑا ہوا ہے. سلام اس تربت حسین پر, مولا کریم آخری سانس تک ہمیں حسین اعظم کے غلاموں میں شمار فرمائے. میرے عزیزوں, قسم دیتا ہوں تمہیں رب ذوالجلال کی, اور واسطہ دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کا, اور واسطہ دیتا ہوں شہیدان کربلا کا, زندگی میں چاہے کوئی کروڑوں کی دولت لے کر کے آئے اور ایک طرف حسین اعظم کی قربانیاں, تو تم اس دولت کو ٹھوکر مار دینا اور کہنا میرے جسم کے چھیترے اڑ جائیں, لیکن میں حسین کا مشن چھوڑ کر تیری دولت کا کتا نہیں بن سکتا. اس عہد پر آج قائم رہو. دنیا آج خریدنے کے لیے آئے گی تمہارے پاس. آج خرید و فروخت جیسے پوری پوری پارٹیاں بک جاتی ہیں, گھوڑے نہیں استبل خریدے جاتے ہیں, اس طرح تمہاری بھی خریداری ہونے والی ہے. لوگ خرید کر کے تمہیں اپنا وزیر بنا لیں گے, اپنا کتا بنا کر گھمائیں گے. ہم نے دیکھا ہے, ارے باضابطہ RSS جماعت میں مسلمانوں کی شمولیت ہے, ایک پورا منچ قائم کیا گیا. کیوں؟ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو امن کے مسیحا ہیں, ہم تو امن کی چاہنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے, اور یہ میڈیا کے دجالوں کے ان کوٹھوں پر جو جا کر داڑھی ٹوپی والے بیٹھتے ہیں یا اسلام پر انگلیاں اٹھا کر کے حملے کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نام کے مسلمان ہیں؟ انہوں نے تو کب کا اپنا دین بیچ دیا ہے. یہ چند سکوں پر بکنے والے. ابھی 2 سال قبل لکھنؤ کا ایک رافضی کتا جو حقیقت میں شیعہ کہتا رہا اپنے آپ کو, حسین اعظم کا نام لینے والا. حیرت کی بات ہوتی ہے, حسین کا نام لیوا کبھی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. لیکن اس کتے کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا, قرآن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا. ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لایا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, اس میں رسول اللہ کے اخلاق حسنہ پر حملے, تیکھے حملے کیے, اور قرآن کے متعلق ایک نیا قرآن بنا کر لایا, 26 آیتیں نکال کر کہا میں سپریم کورٹ جاؤں گا, یہ پرانا قرآن اس پر بین لگاؤ, میرا نیا قرآن جاری کیا جائے. کون ہے؟ ایک رافضی کتا پالا ہوا, یہی حکومت وقت کا پالا ہوا کتا تھا. اور پھر حد یہ ہو گئی کہ بعد میں بلی تھیلے سے باہر آئی, حقیقت کیا ہے وہ پتا چلی گیا, نام بھی بدل لیا, دھرم بھی چھوڑ دیا, گھر بار چھوڑ کر کے, اور پھر سادھو سنتوں کی طرح رہنے کی کوشش. کہا
میں نے تو دیکھا ہے کچھ نہیں ان کا فضلہ ان کی غلاظت چاٹنے کے لیے 6 مہینے ادھر ادھر گھوما، لیکن میرے رب کا فرمان سچا ہے، یہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا، تم اگر چھوڑ کر ان کو راضی رکھنے کے لیے بدلنا چاہتے ہو ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تمہاری عزت تمہارے نبی کے قدموں میں ہے، تمہاری عزت رسول اللہ کے گھر والوں میں ہے. عزت ڈھونڈنے کے لیے وہ تو ایسی ہی ہیں بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتوں کی طرح، گاڑی آگے گزر جائے گی کتا اکیلا رہ جائے گا، کچھ ہوتا نہیں. ان کی حیثیت اتنی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. اگر تم ان کی ہم نوائی کے لیے اپنے ساتھ اپنے دین کے ساتھ کوئی سودے بازی کرتے ہو، یاد رکھو ذلت و خواری تمہارا مقدر ہو جائے گی. میں جس وسیم رافضی کتے کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہم نے اب سنا ہے اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے بھگا دیا گیا. کب وہ قبول کریں گے؟ ارے اپنی چھوٹی کاسٹ کے لوگوں کو وہ نہیں قبول کرتے تو ایک دوسرا دھرم بدل کے آئے ہوئے آدمی کو کب تک؟ تمہیں تو صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے. استعمال ہو گیا 6 مہینے تک، لیکن یہ دجالی میڈیا نے دیکھا مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کو بدل کر کے ہم نے دیکھ لیا. ارے جماعت تو جماعت، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی فرق نہیں آئے گا. جو حقیقی ایمان والا ہے اس کے لیے یہ سب حالات ڈگمگانے کے لیے نہیں آتے. کیا ہوا؟ اب ویڈیو بنا بنا کر کے ریکویسٹ کرتا ہے پردھان منتری مکھیہ منتری میری جان کی حفاظت کریں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں مارا جا سکتا ہوں. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اب اس طرح بے یارو مددگار گھومتا رہا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف حسین کا نام لینے سے کام نہیں ہے، ان کے مشن پر قائم رہنا ضروری ہے. جیسی بھی طاقتیں آئیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زندگی ویسی بھی جانے والی ہے، مرنا تو ویسی بھی ہے. تلوے چاٹ کر کیوں مریں؟ اللہ کا دین بلند کر کے مریں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مریں گے. مرنا ہی ہے. حسین کا پیغام یہی ہے، اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی. آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ. آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ. اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ لے، بعد میں دنیا اللہ صدقے میں عطا کرے گا. مسلمانوں تمہارے گھر میں یہ رواج آ جائے. آپ اپنے بچوں کو، کسی ایک بچے کو بھی، آج کا یہ میرا پیغام ہے خصوصی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک گھر کا بچہ بھی جاہل رہنے نہ پائے، قرآن سے غافل رہنے نہ پائے. اتنا تو ہو کہ کل قرآن اٹھاؤ قیامت کے دن تو قرآن تمہاری سفارش کرے، اے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا. حدیث میں ہے جو سورہ ملک پڑھتا ہے نا تبارک، قیامت کے دن یہ سورہ اللہ سے جھگڑا کرے گی. لفظ جھگڑے کا ہے، اے مولا یہ پڑھنے والے کی اگر تو بخشش نہیں کرے گا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے. رب تعالیٰ سورہ ملک تبارک کے اس مقدمے کو سن کر فرمائے گا تجھ کو پڑھنے والے کی میں نے بخشش کر دی، جا تو اسے جنت میں لے جا. مرنے کے بعد یہ سورہ تبارک قرآن کی سورہ ہے، جو پڑھتا تھا نا مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، روایت میں موجود ہے، تم تو سب دفن کر کے جا چکے ہوں گے، یہ سورہ ملک تبارک اللہ کے پاس جائے گی اور اپنے اس پڑھنے والے کی بخشش کے لیے جھگڑتی رہے گی. اللہ جب کہے گا معاف کر دیا جا، یہ سورہ ملک جنت میں جاتی ہے، تکیہ لیتی ہے، بچھونا لیتی ہے، ہوا کا انتظام کرتی ہے اور واپس سورہ ملک قبر میں آتی ہے اور آ کر کے اس میت سے کہتی ہے دیکھ میں نے تیری سفارش کی، اللہ مان گیا اور میں نے تیرے لیے جنت سے تکیہ بھی لائی اور میں تیرے لیے بچھونا لائی، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. میت سے سورہ ملک یہ کہتی ہے جو قبر میں ہمارے لیے ساتھ دے وہ قرآن ہے، آج اٹھاؤ قرآن میرے عزیزو. ظالم کتے اگر قرآن کو چلا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بچہ قرآن اٹھائے. ہمارے خاندان میں یہ عزم کرو ایک بچہ تو کم از کم حافظ قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ عزم کرو، کالج پڑھاؤ، یونیورسٹی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. کیا فرق پڑتا ہے حافظ قرآن انجینئر بن جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو؟ آپ دنیا ضرور پڑھائیں لیکن بچوں کو بچپن سے حافظ قرآن بھی بنائیں. کل کو اتنا تو سامان ہوگا ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر یہ قرآن پڑھے گا، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. اللہ کریم حسین اعظم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ میں آج کی اس محفل آخری محفل ہے، شکر گزار ہوں اس مسجد ہاذا کے، اس مسجد کے خاص متولی صدر و اراکین اور تمام معاونین محلے والوں کو جنہوں نے بڑی عزتوں سے نوازا اور بہت ہی ہمیشہ خیال کیا ہے. اللہ آپ کے اقبال بلند فرمائے اور ہمیشہ اس مسجد کو مولا شاد و آباد رکھے اور دین و سنیت کا اس کو مرکز بنائے اور اس مسجد کی برکتیں مولا آپ سب کے گھروں میں عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہر کی اذان ہوگی, جماعت سے نماز ادا کی جائے گی, اور کل انشاءاللہ العزیز اسی محلے میں نیاز کا ان لوگوں نے اہتمام کیا ہے. ظہر بعد آپ حضرات حاضر ہو کر نیاز سے شرفیاب ہو جائیں.